صاحب کے لیے آپ سب لوگ ایک بار زوردار تالیاں ہو جائے. نزاکت علی کربلائی صاحب جو کہ ہمیشہ پروگرامز کو کور کرتے ہیں. ان کی خود کا جو سوشل میڈیا پیج ہے کوثر ٹی وی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی کانفرنس جو ہے وہ بین المسالک اور بین المذاہب کانفرنس ہے، جس میں اسلام سے جڑے ہوئے مختلف فرقوں سے مسلکوں سے آئے ہوئے علماء کرام جمع ہو گئے ہیں تاکہ اسلام کا حقیقی درس اتحاد جو ہے اس کو آگے بڑھایا جائے. یہ جو آج کل اختلافات کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان اختلافات کو توڑ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مختلف مسلکوں سے وابستہ علماء ایک جگہ بیٹھیں اور اسلام کی حقیقی تعلیمات کو اجاگر کریں اور اسلام کے وحدت کلمہ اور کلمہ وحدت دونوں کی تشریح کریں اور مسلمانوں کو اتحاد کا سبق دیں. یہ اتحاد اور اتفاق جو ہے یہ انسانیت کی بنیاد پر ہے، یہ کلمہ توحید کی بنیاد پر ہے. اگر ہم اسلام کی تعلیمات دیکھیں تو اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ دوسرے مذاہب اور دوسرے ادیان کے ساتھ بھی مشترکہ گراؤنڈز پر، کامن گراؤنڈز پر اتفاق کر لیں. جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید میں کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ عیسائیوں کے ساتھ، وہ یہودیوں کے ساتھ دیکھیں کلمہ سوا یعنی کامن گراؤنڈ جو ہے اس پر بات کر لیں. تو یہاں تو سب ایک ہی ہے. اگر کامن گراؤنڈز کی بات کر لیں تو کامن گراؤنڈ سب سے پہلے انسانیت ہے، پھر ہم کلمہ گو ہے، ہم توحید کے قائل ہیں، اس پر بات کی جا سکتی ہے. تو یہ جو آپ ایک چیز میں یہ دیکھ لیں، جس فرقے میں بھی اگر آپ کا ادیان، اگر آپ کا دین، اگر آپ کا مسلک، اگر آپ کی شریعت آپ کو نفرت سکھاتی ہے، اگر آپ کی شریعت آپ کو دوسروں سے رنجش رکھنا سکھاتی ہے، تو سمجھ لے کہ آپ کو انسان نہیں، آپ کو حیوان بنایا جا رہا ہے. عقیدے کے روح سے آپ کو حیوان بنایا جا رہا ہے، کیونکہ اسلام کا کوئی بھی جو مسلک ہے وہ اس نفرت اور اس تشدد کی دعوت نہیں دیتا ہے، امن کی دعوت دیتا ہے. تو امن جو ہے وہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے. ابھی ہم دیکھیں پاکستان میں پارا چنار کا مسئلہ ہے. پارا چنار کو اگر ہم مذہبی نظر سے دیکھیں تو مسلمان مارے جا رہے ہیں. کن کے ہاتھوں مارے جا رہے ہیں؟ یہ حتماً استعمار کے اعلیٰ کار ہے، کیونکہ کوئی مسلمان اپنے مسلمان کلمہ گو کو نہیں مار سکتا. تو یہ جو ہے یہ سامراج کے ایجنٹ ہیں جو مسلمانوں کو ایک دوسرے کو مروا رہے ہیں. تو اس سلسلے میں یہی ہے کہ مسلمانوں کو ایک ساتھ آگے آنا چاہیے، تو ایک دوسرے کی اپنے جو مشترکات ہیں ان کو آگے بڑھانا چاہیے اور اختلافی نوعیت سے پرہیز کرنا چاہیے. جس طرح کل اسرائیل نے سیز فائر کا اعلان کیا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اتحاد کی جیت ہے اور یہ پوری امت کی جیت ہے؟ جی، کل کا یہ جو سیز فائر ہوا ہے یہ تو ریزسٹنس فرنٹ کی جیت ہے. یہ تو ان مظلوموں کی جیت ہے جو اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے تھے. ان پر تشدد کیا جا رہا تھا، ان پر بم برسائے جا رہے تھے، ان کو قتل عام کیا جا رہا تھا. اب اگر اسرائیل جیسی ناجائز ریاست نے یہ تسلیم کیا ہے کہ آج تک تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم کسی بھی صورت میں سیز فائر نہیں کریں گے جب تک پورا صفایا نہیں ہوگا، تو ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ریزسٹنس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس تحریک کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے. اس لیے یہ سب چیزیں جو یہ سیز فائر ہے یہ ریزسٹنس فرنٹ کی ہی جیت ہے. عالمین فاؤنڈیشن کے اہتمام سے یہ جو یہاں پہ اتحاد کے حوالے سے جو پروگرام ہوا ہے، الحمدللہ اس کے لیے ہم ان کو خوش آمدید بھی کرتے ہیں اور مبارکباد بھی دیتے ہیں، کیونکہ اتحاد اور اتفاق ہی مسلمان کی زینت ہے. اور اس میں بھی اسلام اور مسلمانوں کا جو اس وقت شیرازہ بگھر چکا ہے، اور اسی میں وہ کامیابی مضمر ہے. اتحاد اور اتفاق سے ہی مسلمان کامیاب ہو سکتا ہے. جتنا مسلمان اتحاد اور اتفاق پہ کام کرے گا اتنا مسلمان آباد رہ سکتا ہے. اس نوعیت کی جو پروگرامز ہوتے ہیں اور مسلمان جہاں تک جس ملک میں رہ رہے ہیں، اور ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اتحاد کے حوالے سے کام کریں. ہم اتحاد کریں تو جو آپ عالمی سطح کا صورتحال اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم اتحاد کا مظاہرہ نہ کریں تو فلسطین کے حوالے سے آپ کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس وقت اسرائیل جو غاصب حکومت ہے، جو
इंटरनेशनली बैन अल-अक़वामी जो दहशतगर्द नेतन्याहू बना हुआ है इस वक्त है, सबसे बड़ा दहशतगर्द नेतन्याहू इस वक्त पूरी दुनिया का बना हुआ है। तो किस तरीके से मुसलमानों ने और फ़लस्तीन के मुसलमानों ने और दीगर जो हमारे मुसलमान जो लड़ रहे हैं फ़लस्तीन के हवाले से, तो किस तरीके से कल आपने देखा होगा कि गासिब रियासत और इस दहशतगर्द ने कल जंगबंदी का जो ऐलान किया है, ये इस्लाम और मुसलमानों की बड़ी कामयाबी है कि इसमें सबसे मुसलमानों का जो योगदान रहा है वो इत्तेहाद के हवाले से जो ईरान ने अपना सपोर्ट दिया है और फ़लस्तीन के मुसलमानों ने जो हिज़्बुल्लाह